ابو بکر رضی اللہ عنہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، اے میرے اللہ میرا بھی عجیب حال ہے کہ میرے پاس خیر کا کوئی عمل ہی نہیں ہے، میرے پاس نیکی کا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ سوء اعمالی کثیر زاد طاعتی قلیل، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور میرے پاس نبی کی اطاعت کا زیادہ راہ بہت کم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اعمال ہی کوئی نہیں ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے پاس نبی کی اطاعت بہت تھوڑی ہے۔ اگر ان کو یہ احساس ہے تو ہماری زندگی میں ہمیں کیا احساس ہونا چاہیے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ صرف اللہ ہی اتار سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو واپس بھیج دیا کہ بعد میں آنا۔ تو کہنے لگی کہ بعد میں اگر میں آؤں گی آپ نہیں ہوئے تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اگر نہیں ہوا تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے وہ یہ ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے بات کر رہے تھے کہ جنت کے دروازوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں اور ہر دروازے سے عمل کے مطابق جو ہے لوگ داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں ابو بکر ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے۔ یہ مقام ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں۔ تو آخرت کی فکر، ان کو اتنی آخرت کی فکر تھی تو ہم کیسے اپنی آخرت سے غافل رہ سکتے ہیں؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ ایک آئیڈیل مسلم جو واقعی مثالی مسلمان بننا چاہتے ہیں وہ اپنی آخرت سے غافل نہیں رہ سکتا۔ ہی از آلویز ورریڈ اباؤٹ ہز اکاؤنٹیبلٹی ان دی ہیئر آفٹر، مرنے کے بعد احساس، مرنے کے بعد سوال جواب، اس کا احساس ہونا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں بار بار اس چیز کو ریمائنڈ کرانا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھے طریقے سے صحیح ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے لیکن لائف میں کچھ چینجز ہوتی ہیں، انسان پھر آف ٹریک ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف جو ہے نا وہ رغبت ہونا شروع ہوتا ہے، دنیا کی طرف چل پڑتا ہے، پھر اپنے آپ کو کھینچنا ہے۔ اور یہ کانسٹنٹ بیٹل ہے کہ جو ہم نے مستقل کرتے رہنا ہے۔ کبھی ہم جو ہے وہ ایک جو ہے نا ایک ہی طرح کے پیٹرن پہ نہیں چل سکتے۔ تو جو کیا ہے کہ جب بھی دنیا کی طرف زیادہ ہو لگے کہ غفلت ہونا شروع ہو گئی ہے، کچھ گناہ ہونا شروع ہو گیا، فوراً توبہ کریں، واپس آئیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنے مقصد کو فوکس رکھ کے کریں کہ مرنے کے بعد ہم نے اصل میں جس چیز کے لیے ہم آئے ہیں اس دنیا میں وہ آخرتی کامیابی ہے۔ اور اگر کوئی چیز ہماری آخرتی کامیابی کے اس میں راستے میں آ رہی ہے تو ہمیں اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اور ہم نے فوراً کیا کرنا ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کے راستے کے اوپر دوبارہ آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اس کی فکر عطا فرمائے۔